الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور صدیق اکبر کی مشکلات اور کارنامے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ چوتھے سپارے سے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معہ، جہاد کیا ان کے ساتھ، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، فما وہنوا لما اصابہم، تو انہیں جو بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں انہوں نے ہمت نہ ہاری، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے شکست مانی، راہ حق پہ ڈٹے رہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس آیہ پاک کی روشنی میں ہم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی ساتھی رہے گزرے ان میں حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں تمام اہل ایمان کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا جن پر مالک تو نے انعام کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء 5ویں سپارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی خوش قسمت لوگ ہیں جو انعام والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، سب سے پہلے نمبر پر نبی ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا والصدیقین، اور صدیق ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والشہداء، راہ حق میں شہید ہونے والے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا والصالحین، نیکوکار نیک لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انعام یافتہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جن خوش نصیب لوگوں کو ان کی دوستی مل گئی، کیا ہی اچھے یہ دوست ہیں۔
اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر صدیقین کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے انبیاء کے بعد سب سے افضل الخلق یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام خوبیاں بھلائیاں رکھیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت اور عشق تھا وہ سب سے نمایاں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ نمایاں خوبی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے حوالے سے بالخصوص حضور سے جو محبت انہیں تھی، جو عشق تھا، وہ اس سفر میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ہجرت کی رات اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے ہجرت مدینہ حضور کے ہمراہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے ہجرت کی رات باہر تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں سے پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ ہجرت کے سفر کے دوران صدیق اکبر کی وہ محبت بھری وہ جو چال تھی، وہ جو سفر تھا، وہ قیامت تک محبت والوں کے لیے روشنیاں اس میں موجود رہے گی۔ اس سفر میں یعنی مکہ معظمہ سے غار ثور تک کا جو سفر تھا، کم و بیش یہ 4-5 کلومیٹر کا ہے۔ اس سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی حضور کے دائیں جانب چلتے تھے اور کبھی بائیں جانب چلتے۔ سرکار نے پوچھا، صدیق ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر! تو خوبصورت جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، عرض کی یا رسول اللہ، کبھی خیال آتا ہے شاید دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو حضور آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے نہ چھپا بیٹھا ہو تو یا رسول اللہ پھر میں آگے چلنے لگ جاتا ہوں۔ تو اور اس انداز میں کبھی دائیں کبھی بائیں چلا جاتا ہوں، اور اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے تاکہ چاروں طرف سے دشمن جدھر سے بھی حملہ کرے، جدھر سے بھی دشمن حملہ کرے، سب سے پہلے صدیق اس کا سامنا کرے اور حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی محبت تھی، اور جہاں راستہ بہت مشکل ہوتا حضرت صدیق حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ یہ وہ سعادت اور عشق اور محبت کرایا کرتا ہے، ورنہ رات کو کون اٹھتا ہے؟ اپنے گھروں سے کس کو وقت ملتا ہے؟ اور پھر وہ اگلا جملہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ محبت کا جملہ ہے۔ جب یہ سفر طے ہو چکا اور 2500 فٹ کی بلندی تک پہنچ گئے، اللہ اکبر! اللہ پاک ان کے ان قدموں کا صدقہ امت پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ! آج پوری امت اس غار ثور کی زیارت کے لیے کم و بیش 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے۔ اب تو راستے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو جب غار ثور تک پہنچے، اللہ اکبر! اس جملے کو فاروق اعظم یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے زندگی بھر کی ساری نیکیاں ایک طرف
اس کے بدلے میں مجھے صدیق اکبر کی وہ رات مل جائے، صدیق اکبر کی وہ ایک رات مل جائے جو غار ثور میں گزری۔ وہ جملہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا جملہ تاریخ عشق رسول میں یہ ہمیشہ یاد قیامت تک رکھا جائے گا۔ غار ثور آ گیا، اللہ ہم جیسا تھک کے چور ہو چکا ہوتا، حضور تواڈے نال ٹر ٹر کے تھک گئے ہاں، مگر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشقوں کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان کے لیے اہم ہوا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا وہ جذبہ بلندی پر تھا۔ صدیق اکبر نے غار میں داخل ہونے سے پہلے یہ جملہ فرمایا، واللہ لا تدخلوا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پہلے آپ نہ داخل ہوں، حتی ادخل قبلک، پہلے میں داخل ہوں گا۔ رات ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، تاریکی ہے، کیا کیا ڈر، کس کس چیز کا ڈر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ غار میں داخل نہ ہوں جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں۔ کیوں؟ وہاں کوئی چیزیں تقسیم ہو رہی تھیں، وہاں کوئی انعام بٹ رہا تھا۔ ہاں، ہم تو اس جگہوں پر آگے بڑھتے ہیں جہاں چیز ملنی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، تاکہ یا رسول اللہ یہ غار ہے، پہاڑ ہے، جانور ہوتے ہیں اس میں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز ہو، جانور ہو، وہ اس کے اندر بیٹھی ہو، سو رہی ہو، صدیق پہلے داخل ہوگا تاکہ اس جانور کی تکلیف جو پہنچے آپ کو نہ پہنچے، مجھے پہنچے۔ یہ معیار دے گئے، یہ محبت حبیب کا معیار دے گئے۔ سفر یوں کیا تھا غار ثور تک، غار ثور میں داخلے کے وقت یہ کیفیت تھی۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ دو مرحلے ہوئے محبت صدیق کے۔ تیسرا مرحلہ، سبحان اللہ، غار میں جا کر تمام سوراخوں کو بند کیا، چادر مبارک کے ٹکڑوں سے 2 سوراخ رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا، ان دونوں میں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ جی، یہ ہے محبت رسول، جس کو جو معراج ہے، اپنے مبارک پاؤں رکھ دیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور صدیق اکبر میں گود میں رکھ کر حضور سو گئے۔ جی، یہ اعزاز، یہ برکات، یہ انعام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ فلودغ ابو بکر، مشکوٰۃ شریف کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ نے ابو بکر کو کاٹا۔ ہاں، یہ امتحان پھر امتحان پھر امتحان، یہ عشق محبت رسول ہی ہے جو انسان کو یہاں تک لاتی ہے، یہ حضور کی محبت ہی انسان کو یہاں تک لے آتی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس نے ایک دفعہ نہیں کاٹا، ایک جگہ نہیں سانپ نے کاٹا، ایک مرتبہ نہیں، کئی بار کاٹا۔ صدیق اکبر کے پاؤں کو کئی بار کاٹا سانپ نے۔ ہم چھپکلی سے خوف کھاتے ہیں، ان جانوروں سے ہمیں ڈر اور خوف آتا ہے۔ قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کئی بار اس سانپ نے کاٹا تاکہ صدیق اکبر اپنا پاؤں ہٹا لیں۔
مگر وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ۔ مشکوہ شریف کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَتَحَرَّكْ۔ اب اندازہ لگائیں، غار ثور ہے، حضور کا سر انور گود میں ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، ہماری چیخ نکل جاتی، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بھاگنے والے اور ہوتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اللہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی امتحان ہے زندگی۔ علامہ نے فرمایا حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی، خود ہی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونہ گوں۔ زندگی کیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، صبح دفتر شام کو گھر۔ علامہ فرماتے ہیں زندگی حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی۔ زندگی یہ ہے کہ انسان کا خیال اور انسان کی نظر اور سوچ حضور علیہ السلام کے عشق میں دیوانی ہو جائے۔ بس یہ جو دیوانگی ہے حضور کی محبت میں، یہ زندگی ہے۔ خود ہی کی موت ہے اندیشہ ہے گونہ گوں۔ اور جب تک یہ خیال آتے رہتے ہیں فلاں کی کہے گا، داڑھی رکھ لئی تھے، فلاں کی کہے گا جے میں سچ کہہ دیتا، فلاں کی کہے گا، فلاں کی کہے گا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ چھوٹی منزلیں ہیں، اس سے انسان کی خود ہی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب ان چیزوں سے انسان اونچا سوچتا ہے اور صرف اللہ کے حضور کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لم یتحرک، اپنے اس پاؤں کو صدیق اکبر نے حرکت نہ دی۔ کیوں؟ ہم تو رات کو قدم پاؤں ٹانگیں سیدھی نہ کریں نیند نہیں آتی، وہاں سانپ کاٹ رہا ہے اور کئی بار کاٹ رہا ہے۔ فرمایا اس لیے اپنے پاؤں کو جنبش نہ دی، جسم کو حرکت نہ دی کہ کہیں میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اللہ اکبر، ضبط کیا۔ یہ ہے الصابرین والصادقین والقانتین۔ قرآن کریم نے جنتی لوگوں کی پہلی صفت الصابرین، بس ضبط کیا۔ درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آئے، صدیق تیرے ان آنسوؤں کا قربان جائیں۔ جب وہ آنسو گرے تو حضور کے چہرے پر ٹپکے، حضور کے رخسار پر صدیق کے آنسو گرے۔ بس ان آنسو نے گرنا تھا، سرکار نے اٹھنا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لعاب دہن لگایا، درد ختم ہوا۔ اس کو سلطان باہو فرما گئے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ہاں عشق سلامت کوئی، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی۔ تو یہ ایک معیار محبت ہے، یہ محبت پہلے ہوگی پھر کردار نکھرتا ہے۔ یہ محبت اور فکر انسان کو بیہیویئر سکھاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کیا کرنا بعد میں ہوتا ہے، پہلے فکر اور سوچ ہوتی ہے۔ وہ درد، وہ عشق، وہ محبت، وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ سوز دل میں ہوتا ہے، پھر انسان یہ کام کر جاتا ہے۔ آئیے آج ہم حضور علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے، یہاں تک بات تھی ہجرت فرمائی، آگے پورا سفر ہے۔ 10 سال گزارے مدینہ منورہ میں، تمام غزوات میں صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، غزوات میں بھی ساتھ ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور میں نے کشف المحجوب میں پڑھا ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام قیامت والے دن کھڑے ہوں گے،
حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ یہ حضور نے دعا مانگی تھی کہ میرا جو درجہ ہے وہی درجہ صدیق کو وہیں کھڑا کر۔ میں نے پڑھا ہے وہی آئی حبیب، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ قرب وہاں بھی ساتھ ہے۔ تو اس محبت کا امتحان سب سے بڑا ٹیسٹ جس طرح کی پوری زندگی میں ہوا، سب سے بڑا امتحان صدیق اکبر کا اس وقت ہوا جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس ٹائم پوری امت مشکلات، بالخصوص پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور یقین فرمائیں امت کو جب بھی سخت مشکلات آئیں گی صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی خاندان کا ایک بڑا آدمی چلا جائے وہ پورا ایک خلا آ جاتا ہے کہ نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے، تمام چیزیں بالکل کریش ہو جاتی ہیں۔ عام بندہ خاندان کا ایک بڑا ہی چلا جائے تو انسان اپنے آپ کو تنہا اور تاریکی میں فیل کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں، کدھر جاؤں۔ تو آدمی جتنا دنیا سے جاتا ہے خلا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت کی مشکلات کتنی تھیں؟ ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلا مرحلہ، پہلا معاملہ یہ تھا ہم ساری امت اکٹھی ہو جائیں۔ جو صحابہ کو حضور سے محبت تھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ محبت شدید تھی، ان صحابہ نے حضور کے ساتھ 27 جنگوں میں ساتھ دیا تھا۔ تبوک آخری غزوہ حضور کا 30,000 صحابہ حضور کے ہمراہ تھے۔ تو جو اس قدر حضور کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، اٹیچڈ تھے، اتنی لگن تھی۔ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے 10واں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، غزوہ تبوک میں بعض صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ حضور نے فرمایا سواریاں نہیں ہیں، تو قرآن شریف فرماتا ہے کہ وہ جب حضور کی بارگاہ سے خالی آئے، سواری نہ ملی تو ان کو دکھ آ رہا تھا، وہ روتے ہوئے واپس آئے، کاش آج ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم سواری پر سوار ہو کے غزوہ تبوک میں شامل ہوتے۔ تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، غزوہ میں شمولیت کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ وہاں کوئی عام بانٹے جا رہے تھے 30,000 صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کی حضور سے محبت کا یہ حال تھا کہ ہم محروم نہ رہ جائیں غزوہ سے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، نبی کریم علیہ السلام کا جانا صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے پڑھا صدیق اکبر حضور کے وصال کے موقع پر جب معلوم ہوا، اللہ اکبر، ایک صحابی نے جب کو معلوم جب ہوا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، حضور پاک کا وصال ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو دعا کون سے نکلی سنیے، ان کی زبان سے فوراً یہ دعا نکلی، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ آنکھوں کی بینائی، ہم تو بینائی ڈھونڈنے ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے تاکہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بعد کسی اور کو ان آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ وہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھی، جب وہ محبوب نہ رہا تو اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آیا کہ انہوں نے یوں ہاتھ اٹھائے، ان کی دعا فوراً قبول ہوگی، بینائی چلی گئی۔ ایک ولی کی دعا اور ہے صحابی کی دعا۔ اب اندازہ لگائیں اس سے ان کی محبت کا اندازہ۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی محبت، صدیق اکبر کی محبت کو کون ان کا اندازہ کرے۔ میں نے پڑھا، اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی محبت کیا تھی۔ وہ فرما رہے تھے، جس نے بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ان کی
محبت کی سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں کسی کی زبان سے یہ لفظ نہ سنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے، عمر اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دے گا۔ یہ فاروق اعظم کی محبت وہ تھی بینائی سے اللہ کو واپس کر دی۔ ادھر یہ فاروق اعظم کا جملہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا، میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیز معلوم ہو کہ ان موقعوں پر ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا سرکار کا وصال ہوا، صدیق اکبر حضور کے حجرہ اقدس میں آئے۔ سبحان اللہ، چہرہ رسول سے چادر ہٹائی، بس پھر کیا، پیشانی مبارکہ کو صدیق نے بوسہ دیا۔ اگلا جملہ بس بوسہ دینا تھا، آنکھوں سے اشک غم بہہ نکلے، اور پورے یقین سے ایک جملہ فرمایا، عشت کریمن و مت کریمن، یا رسول اللہ آپ نے عزت والی زندگی گزاری اور عزت والی وفات پائی۔ یہ جملہ صدیق اکبر نے حضور کے پیشانی کو بوسہ دے کے کہا، کوئی ہے وہ نہیں، کوئی داڑ واڑ نہیں ہے۔ یہ ان کا رسپانس تھا اس موقع پر، بہت بڑا سبق ہے۔ بس اتنی ہی بات، پھر وہ ضبط اور وقار کے ساتھ حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، ماحول کو دیکھا، ان موقعوں پر بڑی سمجھداری کی۔ وہ میں نے سنا کہ بڑا وہ ہے جس کا حوصلہ بڑا ہے، اس لیے قرآن کریم نے 4-5 حکم دیے کہ جب مشکل ترین لمحات آئیں تو کرنا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، ثابت قدمی اختیار کرو، ایک وذکروا اللہ کو یاد کرو کثرت سے، اللہ رسول کی اطاعت کرو، چوتھا ولا تنازعوا آپس میں نہ لڑنے لگ جاؤ، آپس میں نہ لڑو۔ پھر فرمایا واصبروا، 5واں حکم کیا دیا، بس ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان موقعوں پر صبر سے کام لے لو۔ بس جب یہ ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر لو گے، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ حضور کا وصال، صدیق کی مشکلات، یہ موضوع تھا۔ مشکلات کیا تھیں؟ آخری باتیں ہیں برادران، آپ نے صحابہ کا سن لیا۔ اب جو نئے نئے اسلام قبول جن لوگوں نے کیا تھا وہ مرتد ہونے لگے، دین سے پھرنے لگے، کئی نبوت کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے کہ اب ہم نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے منکرین کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پھر نئے سربراہ کا، ملت اسلامیہ کا نیا حکمران، اس کی نومینیشن، اس کی اپوائنٹمنٹ، کس کو منتخب کریں؟ ملت اسلامیہ کے نئے سربراہ کا انتخاب، لشکر اسامہ کی روانگی۔ نمبر 8، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں زور شور پکڑنے لگیں۔ قیصر روم اور کسریٰ ایران سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا، اور منافقین کہنے لگے لو جی آج قصہ ہی تمام ہوا، معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب مسلمان بھی ختم اور اسلام بھی ختم۔ اور 2 قبائل جن کے نام قبیلہ ابس و ذبیان، انہوں نے تو پورا مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا، ہم جاتے ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ صدیق تیری عظمت کو سلام۔ ان ساری چیزوں کے اندھیروں میں صدیق ایک آہنی عزم اور پہاڑ جیسی وقار، برتری اور عظمت کا احساس لے کر کھڑے ہوئے،
پہلا کام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، سنیے میرے برادران، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عرب قبائل مرتد ہو گئے، پورے کا پورا قبیلہ، جب خاص لوگ منافق ہونے لگ گئے، یہودیت اور نصرانیت نے سر ابھارا، اور مسلمان اپنے نبی کی وصال فرمانے کے بعد اپنی قلت کی وجہ سے اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے تنہا رہ گئے، جیسے بکریوں کا ریوڑ اندھیرے اور بارش کی رات میں چرواہے کے بغیر رہ جاتا ہے، یہ حال تھا۔ صدیق اکبر اٹھے، اللہ اکبر، یہ ہے وہ پہلا کارنامہ۔ صدیق اکبر ایک کوہ وقار اور پیکر صبر و رضا بن کر مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے۔ مسجد نبوی کے حالات وہ تھے، صدیق تیری عظمت کو سلام، امت کو یہ بتایا کہ جتنی بھی مشکلات ہوں رسول اللہ کا ممبر ہی کام آتا ہے۔ کیا فرمایا سنیے، فاروق اعظم وہی جملہ کہہ رہے تھے، آپ نے جب ممبر پر چڑھے آپ نے سب کو کہا آ جاؤ آ جاؤ قریب آ جاؤ، فاروق اعظم سے فرمایا خاموش ہو جائے، یہ ہے بڑے کا کام۔ اللہ، بس ایک ہی جملہ میں عرض کروں گا جو تاریخ ساز جملہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور پر درود و سلام بھیجا، صدیق اکبر نے خود اعلان فرمایا حضور پاک کا وصال ہو گیا ہے۔ اب کسی کی گنجائش تھی باقی؟ سنیے، یہ اعلان فرمانے کے بعد اگلا جملہ اور تاریخ ساز یہ جملہ ہے، پورے اعتماد سے فرمایا اور صحابہ کو مطمئن کر دیا۔ آپ کے اس جملے سے صحابہ کرام کے آنسو تھم گئے، وہ جو اندر سے سسکیاں تھیں وہ ٹھہر گئیں، آنسو تھم گئے۔ صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا، سنیے، فرمایا من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، خدا نخواستہ اگر کوئی صحابی عبادت محمد کی کرتا تھا تو وہ سن لے حضور کا وصال ہو چکا، اور ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو حضور کے سامنے عبادت اللہ کی کرتا تھا، اللہ تب بھی زندہ تھا، آئندہ بھی زندہ ہے، وہ کبھی نہیں اس کو موت آئے گی۔ ایک حقیقت بتا دی، دوسری بھی بتا دی، صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ بس یہ وکٹری یہی ہوتی ہے، کامیابی یہی ہے جب آپ نے اپنی ٹیم کو ساتھ ملا لیا۔ اللہ اکبر۔ بس پھر یہاں سے صدیق کا سفر شروع ہوا، بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ ہوگی۔ اب ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں؟ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اور بہار شریعت جو فقہ حنفی کی درجنوں کتابوں کا مجموعہ ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غسل کے فرائض کیا ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 شاید آپ کے علم میں نہ ہوگا، نمبر 1 غسل کا فرض ہے کلی کرنا، حالانکہ وضو میں سنت ہے کلی، غسل میں کیا ہے؟ فرض ہے، پوری طرح کلی کرنا، منہ بھر کے غرارہ کرنا۔ ہاں روزہ ہے تو پھر نہ کریں تاکہ روزہ ٹوٹ نہ جائے، کوشش ہو کلی اور منہ بھر کے۔ ایک دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ کوشش ہو کہ پورا جو حصہ ہے نرم حصہ وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض، آخری فرض کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی پھر جائے، اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، جسم پاک نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ آپ کا جمعے کے بعد بتاؤں گا۔
آپ مجھ سے الگ مل لینا۔